بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، دس از عبد الرحمن خان۔ آج کا ہمارا کلاس ہے سیل کہ سیل کیا ہوتا ہے، اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے، بیسک جو ہم سیل کی اصطلاح یوز کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو آتے ہیں اس کے میننگ کی طرف۔ سیل از اے لیٹن ورڈ، یہ ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جو کہ جس کا میننگ ہے چیمبر۔ اس کے اگر ہم ڈیفینیشن کریں تو اٹ از دا بیسک یونٹ آف آل لیونگ آرگینزم، یعنی یہ ایک بنیادی اکائی ہے جو کہ آل لیونگ ممبرز، جو آل لیونگ تھنگز ہوتے ہیں وہ سیل ہی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں دا بیسس آف اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف آل لیونگ آرگینزم از کالڈ سیل، یعنی جتنے بھی لیونگ آرگینزم ہے اس کا جو بنیادی اکائی ہے وہ سیل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم بلڈنگ کنسٹرکشن اور بلڈنگ انفراسٹرکچر کی بات کریں تو وہ بنیادی اکائی اینٹ سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم بنیادی جو اکائی ہے لیونگ تھنگ کی وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، سیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو سیل ہوتا ہے جس بایولوجی کے جس فیلڈ کے اندر ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم سائٹالوجی کہتے ہیں، یعنی the branch of biology which deals with the study of cells is known as cytology۔ بایولوجی کے وہ شاخ جس کے اندر ہم سیل کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں اس برانچ کو سائٹالوجی کہتے ہیں۔ the study of cell and their component is known as cytology، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم سیل کی بات کریں تو سیل کیا ہوتا ہے، وہ اس کا یعنی جتنے بھی لیونگ تھنگ ہو یا نان لیونگ تھنگ ہو وہ کس سے مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایٹمز، یعنی ان کا بنیادی اکائی ایٹم ہوتا ہے، پھر ایٹم کمبائن ہو کے مالیکیولز بنا دیتے ہیں، اور مالیکیول پھر کمپاؤنڈز، یعنی مالیکیول کے کمبینیشن سے کمپاؤنڈز بنتے ہیں، اور کمپاؤنڈز کے کمبینیشن سے آرگینلی کیا ہوتا ہے، وہ سبسیلولر اسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ سیل کے اندر وہ موجود ہوتی ہے، اور انہی کی کمبینیشن سے انہی کے مجموعے سے پھر سیل بنتا ہے۔ اور سیل کے اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر ایک لیونگ سبسٹانس موجود ہوتا ہے جو کہ سائٹوپلازم کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نان لیونگ مٹیریل بھی موجود ہوتی ہے جنہیں سیل وال کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم بنیادی طور پر سیل کی بات کریں تو بنیادی طور پر سیل جو ہے وہ اس کے اندر نیوکلیئر مٹیریل موجود ہوتی ہے، یعنی کروموسوم، ڈی این اے اور جینز موجود ہوتی ہیں جو کہ نیوکلیس میں وہ پریزنٹ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سائٹوپلازم بھی موجود ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں آؤٹر موسٹ کورنگ یعنی سیل میمبرین اور سیل وال موجود ہوتی ہے۔ تو یہ تین جو بیسک چیزیں ہیں یہ سارے سیلز میں مشترک ہے، چاہے وہ یونی سیلولر سیل ہو، ملٹی سیلولر سیل ہو، پروکیریاٹک سیل ہو یا یوکیریاٹک سیل ہو۔ تو یہ کچھ بیسک جو ٹرمینالوجی تھی وہ جو ہم نے آج اسٹڈی کی، تو یہ تھا سیل۔ پھر اینیمل سیل اور پلانٹ سیل میں بھی فرق ہوتی ہے۔ اینیمل سیل جو ہے وہ اس کے سینٹر میں نیوکلیس موجود ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اینیمل سیل کی بات کریں تو اس کے سینٹر میں ایک بڑا ویکیول ہوتا ہے جو کہ فوڈ کو اور مختلف جو منرلز وغیرہ ہوتی ہے، جو خوراک وغیرہ ہوتی ہے اس کو اسٹور کرتا ہے۔ تو اسی کی وجہ سے جو نیوکلیس ہوتی ہے وہ پیریفرل ہوتی ہے، سائڈ ایریا سیل وال کے قریب موجود، سیل میمبرین کے قریب موجود ہوتی ہے، یعنی پیریفرل پوزیشن پر وہ موجود ہوتی ہے۔ تو یہ اس سے بھی ہم آسانی کے ساتھ پلانٹ سیل اور اینیمل سیلز کے درمیان ہم فرق کو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم نے اسٹڈی کی کہ سیل کیا ہوتا ہے، اس کے میننگ کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، اور سائٹالوجی وہ کیا کہلاتا ہے۔